السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لائٹ آف وزڈم۔ آج میں آپ سے زندگی کے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کروں گی، جس میں اپنے لائف پارٹنر سے حسن سلوک یعنی کہ اچھا سلوک کرنا، خدا خوفی، اللہ سے ڈرنا، ایک سادہ زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسی امپورٹنٹ باتیں شامل ہیں۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو ویسے جمع کریں تو شاید یہی سب ہماری ٹوٹل لائف کو بہترین بنا دیتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آنے والے ایک واقعے سے سمجھتے ہیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک علاقے کے گورنر تھے۔ اس وقت امیر المومنین شہر کی جامع مسجد میں تشریف لے جاتے اور عام لوگوں سے پوچھتے تھے کہ انہیں اپنے علاقے کے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ جب حضرت عمر نے لوگوں سے حضرت سعید بن عامر کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ انہیں ان سے 4 طرح کی شکایات ہیں۔ تو حضرت عمر نے حضرت عامر بن سعید کو طلب فرمایا اور کہا کہ آپ سے لوگوں کو 4 شکایات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ لوگوں سے فجر کے وقت ملاقات نہیں کرتے بلکہ عشاء کے ٹائم پر ملاقات کرتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ عشاء کا ٹائم سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے اور ظہر سے تقریباً 10 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ دوسری شکایت لوگوں سے یہ ہے کہ آپ ہفتے میں صرف ایک دن ملاقات ان سے نہیں کرتے، یعنی کہ سمجھنے کی بات یہ کہ وہ صرف ایک دن ہفتے میں لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوتے تھے۔ تیسری شکایت یہ کہ آپ لوگوں سے رات کے وقت نہیں ملتے، اور چوتھی اور سب سے چھوٹی شکایت یہ ہے کہ آپ کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں ان کے درمیان ہی۔ اس پر حضرت سعید نے فرمایا کہ پہلی شکایت کا جواب ہے کہ میری بیوی جس نے میری 30 سال خدمت کی ہے اب بیماری کی وجہ سے معذور ہو گئی ہے، چل پھر نہیں سکتی اور نہ ہی اپنے کام کر سکتی ہے۔ اس لیے میں صبح نماز ادا کرنے کے بعد اپنی بیوی کے لیے ناشتہ تیار کرتا ہوں، اس کے کپڑے دھوتا ہوں، اپنی بیوی کو ناشتہ کرواتا ہوں اور اس کی صفائی کا انتظام کرتا ہوں۔ ان سب کاموں میں مجھے کچھ وقت لگ جاتا ہے اور میں فجر کے وقت لوگوں سے ملاقات نہیں کر پاتا اور سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ جواب سننے پر سب لوگ حیران رہ گئے اور خاموشی اختیار کر لی۔ پھر حضرت سعید نے فرمایا کہ دوسری شکایت کہ میں ہفتے میں ایک دن لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا، اس کی وجہ میں کبھی بیان نہ کرتا اگر امیر المومنین آپ مجھ سے یہ سوال نہ کرتے تو۔ بات یہ ہے کہ بے شک میں لوگوں پر حکمران ہوں، گورنر ہوں، مگر میں اپنی کمائی میں غریب ہوں اور میرے پاس صرف ایک ہی لباس ہے پہننے کے لیے، جسے میں ہفتے میں ایک بار دھوتا ہوں اور اس وقت اپنی بیوی کے کپڑے پہن لیتا ہوں، یہاں تک کہ میرا لباس سوکھ جائے، اس لیے میں اس دن لوگوں کے سامنے نہیں جاتا۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت سعید بھی رو پڑے۔ تیسری شکایت کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں سارا دن اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرا بلاوا اللہ کی طرف سے کسی بھی وقت آنے والا ہے، اس لیے میں رات کے وقت اللہ کی عبادت کرتا ہوں تاکہ روز قیامت مجھے ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ میں بے ہوش کیوں ہو جاتا ہوں، تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور میں اپنی پچھلی زندگی کے 40 سال کے گناہ یاد کر کے روتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میرا اللہ مجھے معاف فرمائے گا یا نہیں، سو یہی وجہ ہے کہ مجھ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ تو اے عمر، ان شکایات کے نتیجے میں آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، مجھے سعید بن عامر پہ فخر ہے اور مجھے ان جیسے مزید حکمران عطا فرما۔ اب ہم سب لوگ ذرا اپنا اپنا تجزیہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے لائف پارٹنر سے اتنا حسن سلوک رکھتے ہیں، چاہے میل ہو یا فیمیل۔ عام طور پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، جس سے دوسرے انسان کا دل دکھتا ہے اور نتیجے کے طور پر یا تو وہ سخت دل ہو جاتا ہے یا پھر ریٹرن میں بھی ویسا ہی سلوک کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تو کیا یہاں سوچنے کی بات یہ نہیں ہے کہ ٹریننگ دینے والا حقیقت میں کون ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اتنی سادہ زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ حضرت سعید نے گزاری؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ شاید ایک بھی نہیں، بلکہ ہم تو ایک نارمل سمپل لائف کو پسند تک نہیں کرتے۔ جس کے پاس بھی ایک لمیٹڈ سمپل لائف ہوتی ہے وہ اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کر جانے کی کوشش میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم میں سے میجورٹی کے یہی حالات ہیں۔ اور
اب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کیا ذکر کروں جب کہ ہمارے معاملات ہی اتنے خراب ہیں. لیکن یقین کریں اگر ہم ایک بار بھی دل سے ان برائیوں کو برا جان لیں اور ان سے نکلنے کی کوشش کریں تو اللہ ہمارا راستہ آسان کر دے گا. لیکن پہلا قدم ہم نے ہی اٹھانا ہے، کوشش کے ساتھ، عملی طور پہ، صرف باتوں سے نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اپنے نیک اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. آمین. امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ.